هو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. بڑی خوبصورت آواز، بڑا خوبصورت لہجہ. بالتخیر دعوت نعت دینے سے پہلے ایک نعرہ، ایک آواز. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. انج نہیں، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. نعرہ حیدری. انج نہیں، خود اپنے آپ دیکھ لو، پہچان علی ہے. خود اپنے آپ دیکھ لو، پہچان علی ہے. اعلیٰ ہے جس کی شان، وہ شان علی ہے. آقا نے جس کو دین کا ہر باب سکھایا، ہجرت کی رات ان کو ہی بستر پہ لٹایا. کتنا عظیم دیکھ لو، ایمان علی ہے. اعلیٰ ہے جس کی شان، وہ شان علی ہے. مرحب سے پوچھ قسمت ہے نرالی، اصحاب محمد سے الفت بھی نرالی. صدیق برحق فرمانے علی ہے. اعلیٰ ہے جس کی شان، وہ شان علی ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے. علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے. علی کے گھر سے امن کا قانون ملتا ہے. ہم اس علی کو مانتے ہیں اے لوگوں جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں. علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں. انہی کے نقش قدم پر چل کر اصول بنتے ہیں. تم کیا عظمت حیدر پوچھتے ہو، علی تو وہ ہے جس کے بیٹوں کی سواری رسول بنتے ہیں. نعرہ حیدری. میں بالتخیر دعوت نعت دوں گا جناب محترم مقام عزت مآب واجب الاحترام سراخان مصطفیٰ جناب محمد رشید قادری صاحب. منصب ملتمس کو آئے نہ درود پاک پڑھ خاموش نہ رہے. ایک دفعہ دوبارہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا نبی اللہ. آپ سارے
گھٹ پہ بچھایا آپ سادوں جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، آپ سادوں مختار جی آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، اس نکم میں نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، اس نکم میں نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، آپ سادوں پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا صرف ایک ان کی نظم یاد آ رہی تھی، جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی تھی، جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، یہ ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ، محتاج ہے ساری خدائی تیرے در کی، پھر اس نے کوئی اور تصور نہیں باندھا، ہم نے جسے تصویر دکھائی تیرے در کی، ارے پانے کو تو خورشید و قمر چرس نے پائے، ارے پانے کے تو خورشید و قمر چرس نے پائے، ارے کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی، اور رویا ہوں میں، پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا عقیدہ دیکھے، رویا ہوں میں اس شخص کے پاؤں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی، اور آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، اور آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ میں بلا تخیر دعوت خطاب دوں گا جناب محترم مقام عزت مآب واجب الاحترام جناب مسلح ملت مبلغ اسلام ابو احمد پیر محمد مقصود مدنی صاحب، سجادہ نشین آستان عالیہ مدینہ چراہ۔ حمد استقبال کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری زندہ باد۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب تشریف لے آئے ہیں جن کا انتظار تھا، حضرت علامہ ہاں جی نہیں آئے، باہر آ گئے، نہیں آئے، میری گل سنو،
ہم تو بیٹھے ہیں اپنی محبتوں کے پھول لیے. چلو میں جب تک آپ کو مصروف رکھتا ہوں. بات ہے ہم بیٹھے ہیں اس ولی کامل، اس مفسر قرآن کی محبت کے لیے جنہوں نے 57 برس آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے خاندانوں کو دین متین سکھایا، سمجھایا، سمجھایا اور آپ لوگوں کو عظیم انسان بنایا. تو بات ہے جہاں تھوڑی بہت اگر لیٹ ہو جائے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایسا کریں، میں آپ کو ادھر کر لیں گے نا تو پھر یہ نہیں گرے گا. سمجھ گئے کہ نہیں؟ جب ویٹ آگے ہوگا تو پھر وہ گرے گا. فقیروں نے ہر مسئلے کو سلجھانا ہوتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، بات ہے کچھ اگر تاخیر ہو جائے تو ایسی بات نہیں ہوتی. دیکھو آج اب اذانیں بھی شروع ہو گئی ہیں. اگر تو حضرت آ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کا میں اعلان خود کر دیتا ہوں. اگر نہیں جلوہ فرما ہوئے تب بھی پھر بتایا جائے. چونکہ پادینہ سے پہ یہ چیک کر لو نا، کوئی ایک بندہ چیک کر لو انتظامیہ. اذان کب تک ہو جائے گی؟ آگے نہیں رکھا شاید. ہاں وہ آگے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو سیٹ دیں گے، ہم پھر نکلیں گے. ہم ادھر ہی رکھیں گے. نہیں میں خود بلا لاں گا، میں اٹھ جاؤں گا. ٹھیک ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضرت علامہ مولانا جناب محمد غضنفر قادری تانسوی وہ زندہ باد کے زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. یہاں بیٹھو. بھائی جان واسطے خوشی جاؤ. کرسی آ جاتی ہے. بیٹھ جائے کرسی آ رہی ہے. آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں. بیٹھ جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نحمده ونصلي
ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. حمد اور صلاۃ کے بعد لائق صد احترام معزز اور مکرم علماء کرام، معزز مہمانان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج محترم قاری علامہ شیخ الحدیث و تفسیر قاری مرید احمد باروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ایصال ثواب کے موقع پر اس مجلس میں جمع ہیں. میں فقط اظہار تعزیت کے لیے حاضر ہوا ہوں. تقریباً 2 بجے کے قریب میں فیصل آباد کے قریب پہنچ گیا تھا. تھوڑی گاڑی کے کچھ مسائل کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا، تو اس پہ میں پیشگی معذرت بھی چاہتا ہوں. تو میں چند باتیں موقع کی مناسبت سے عرض کر دیتا ہوں. چونکہ عصر کا وقت قریب ہے تو میں نے بھی سورہ عصر کی تلاوت کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عصر کی قسم اٹھا کر انسان کو خطاب کیا، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. اور بے شک انسان خسارے کے اندر ہے، گھاٹے کے اندر ہے، نقصان کے اندر ہے. اور یہ بات کرنے سے پہلے اللہ نے قسم اٹھائی. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ یہاں عصر سے مراد آپ نے 4 یہاں پہ معنی بیان کیے ہیں. ایک تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے عصر سے مراد مطلق زمانے کی قسم اٹھائی. زمانے کی قسم ہے کہ انسان گھاٹے میں. پھر آپ فرماتے ہیں عصر سے مراد ہے وقت عصر، یہ جو اب وقت شروع ہو چکا ہے. عصر کے وقت کی اللہ نے قسم اٹھائی اور فرمایا انسان گھاٹے کے اندر ہے، خسارے کے اندر ہے. کیونکہ عصر کا وقت انسان کو حقیقت بتاتا ہے. جیسے سورج نکلتا ہے پھر یہ صحیح اپنی جوانی دکھاتا ہے، پھر عصر کے ٹائم غروب ہو جاتا ہے. تو جیسے سورج غروب ہو جاتا ہے تو اللہ فرما رہے اے انسان تیری زندگی کا سورج بھی ایک دن غروب ہونے والا ہے. تو عصر کا وقت ہمیں اس طرف توجہ دلاتا ہے. فرمایا مجھے قسم ہے وقت عصر کی. پھر تیسرا معنی آپ بیان کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے والعصر مجھے قسم ہے نماز عصر کی. باقی نمازیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی پابندی کرنی چاہیے، لیکن یہ جو عصر کا وقت ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ. کہ نمازوں کی حفاظت کرو، لیکن جو درمیانی نماز ہے اس کی سب سے بڑھ کے حفاظت کرو. یہ جو عصر کی نماز ہے. پھر آپ فرماتے ہیں عصر سے پہلے چونکہ الف لام لگا ہوا ہے تو اللہ نے صرف زمانے کی نہیں، اللہ نے خاص زمانے کی قسم اٹھائی. وہ خاص زمانہ کیا ہے؟ فرمایا اے حبیب مجھے قسم ہے تیرے زمانے کی. تو اللہ نے زمانہ مصطفیٰ کی قسم اٹھا کے فرمایا انسان خسارے کے اندر ہے، گھاٹے کے اندر ہے. جب یہ پتہ چل گیا کہ انسان گھاٹے کے اندر ہے، خسارے میں ہے، تو خسارے سے نکلیں کیسے؟ تو اللہ نے اگلی آیت کے اندر خسارے سے نکلنے کی 4 باتیں بتائی ہیں.
وہ انسان گھاٹے میں ہے، لیکن جو 4 کام کر لے اللہ فرماتے ہیں میں اسے خسارے سے نکال دیتا ہوں۔ اب میں بھی چاہتا ہوں کہ میں خسارے سے بچ جاؤں، دنیا کا خسارہ، آخرت کا خسارہ، قبر کا خسارہ، حشر کا خسارہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر خسارے سے بچ جائیں تو اللہ نے 4 کام کرنے کے بتائے ہیں۔ وہ 4 کام کیا ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ اگر خسارے سے بچنا ہے تو اللہ فرماتا ہے پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان لاؤ، ایمان۔ اور ایمان کے بعد اللہ فرماتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ پھر اگر خسارے سے بچنا ہے تو دوسری شرط یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل بھی اچھا کرو، عمل صالح۔ پھر تیسری بات اللہ فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ اگر خسارے سے بچنا ہے تو پھر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ تو 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں۔ اب میں زیادہ چونکہ وقت نہیں تو ان 4 باتوں پر تھوڑی تھوڑی بات عرض کر دیتا ہوں، چونکہ اگر ہم نے خسارے سے بچنا ہے تو طریقہ یہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ اس سورۃ العصر کے بارے میں فرماتے ہیں لو تدبر الناس علی هذه السورۃ لواسعتهم۔ اگر لوگ اس ایک سورت پر تدبر کر لیں، سورۃ العصر پر، فرمایا یہ ایک ہی سورت ان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تو قرآن مجید میں فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تو 114 صورتیں ہیں، اللہ فرماتا ہے ہر سورت پر تدبر کرو، ہر آیت پر تدبر کرو۔ اگر کوئی بندہ پورے قرآن پر تدبر نہیں بھی کر سکتا تو میں آؤ صرف اس ایک سورت پر تدبر کر لو، یہ ایک سورت بھی تمہیں منزل تک پہنچا دے گی۔ پہلا کام کیا کرنا ہے اگر خسارے سے بچنا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ جو ایمان لے آئے وہ خسارے سے بچ گئے۔ اب ایمان کیا ہے؟ اگر کوئی کہے کلمہ پڑھ لینے کا نام ایمان ہے تو فقط کلمہ پڑھ لینے سے وہ بندہ مومن نہیں بنتا۔ عمل صالح جو ہے، نیک عمل جو آپ کرتے ہیں، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا، تسبیح پڑھنا، مسجد کی تعمیر کرنا، صدقات و خیرات کرنا، یہ عمل صالح ہے۔ تو عمل صالح کا ذکر اللہ نے ایمان کے بعد بیان کیا، فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ وہ تو دوسرے نمبر پہ ہے، نیک عمل، قرآن کی تلاوت، تسبیح، ذکر، اذکار، پھر وضاقتہ، داڑھی کا بڑھانا، پگڑی کا باندھنا، یہ ساری چیزیں عمل صالح ہیں۔ ان کو اللہ نے رکھا ہے دوسرے نمبر پہ۔ پہلے نمبر پہ فرمایا آمنو، ایمان لے آؤ۔ تو ایمان ظاہری عمل کا نام نہیں ہے، چونکہ وہ تو بعد میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ پھر ایمان کیا ہے؟ ایک بات سن لیں، ایمان نام ہے ماننے کا۔ کس کو ماننا ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اللہ کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، جو کہ اللہ کو تو بہت لوگ مانتے تھے، آج بھی اللہ کو ماننے والے موجود ہیں، لیکن جب تک پہلے مصطفیٰ کو نہیں مانے گی وہ مومن نہیں بن سکتے۔ تو آقا کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ تو کیسا ماننا ہے؟ اپنی مرضی سے؟ رب کہتا ہے نہیں، جیسے میں نے مصطفیٰ کو منوایا ہے ویسا مصطفیٰ کو مانو، تب ایمان آتا ہے۔ تو ایمان ظاہری عمل کا نام نہیں، ایمان ہے عقیدہ، عقیدے کا نام۔ اب کوئی کہے کہ ظاہری عمل کا نام ایمان ہے، اب اس پہ قرآن مجید کی آیت پڑھ دیتا ہوں، سورۃ حجرات کو پڑھیں۔ اس میں کچھ عربی لوگوں نے کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، تو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ علاقے میں شور کرنے لگے کہ ہم مومن ہو گئے۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، اے حبیب قالت الاعراب آمنا، یہ عربی کہتے ہم مومن ہو گئے۔ اے حبیب انہیں بتائے ابھی یہ مومن نہیں ہوئے، ابھی تو انہیں کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں قدم رکھا ہے،
ولیکن قولوا اسلمنا، اے حبیب نے بتائیں یہ ابھی آمنا نہ کہیں، یہ ابھی اسلمنا کہیں۔ کیا مسلم ہوئے ہیں، مومن نہیں ہوئے؟ تو باری تعالیٰ کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں آئے، نیکی شروع کر دی، اب یہ کس مرتبے پہ ہے؟ مسلم ہے، مومن کیوں نہیں ہوئے؟ اللہ کہتا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان ان کے دلوں میں آیا ہی نہیں۔ تو اب اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ اسلام کا محل جسم ہے، ایمان کا محل دل ہے۔ ایمان کا مقام اور محل دل ہے، اور دل محل ہے محبت کا۔ اب یہاں سے کیا پتہ چلا ایمان کیا ہے؟ ایمان نام ہے سب سے بڑھ کے مصطفیٰ کی ذات پاک کے ساتھ محبت کرنے کا۔ اب یہ پہلا پوائنٹ ہے جس میں اللہ کہتا ہے اگر بچنا چاہتے ہو خسارے سے ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ سب سے بڑھ کے میرے مصطفیٰ سے پیار کرو۔ اب اس پر صحیح بخاری کو پڑھیں، صحیح مسلم کو پڑھیں، سیاہ فتہ کو پڑھیں، درجنوں کتب حدیث میں حدیث پاک موجود ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بھی کرتے ہیں، صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ پوچھتے آقا کب تک؟ فرمایا جب تک تم ہر ایک سے بڑھ کر میری ذات سے محبت نہیں کرو گے تب تک تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا ایمان ظاہری عمل کا نام نہیں، ایمان سب سے بڑھ کے مصطفیٰ سے پیار کرنے کا نام۔ اب پھر میرے آقا نے اگلی اس کی بھی ذات فرمائی، اگر آقا کی ذات پاک سے سب سے بڑھ کے پیار کر لے کیا ایمان مل جائے گا؟ محبت اگر آقا کی ذات پاک سے کر لے تو آقا نے کہ حدیث پاک میں اس کی بھی ذات فرمائی، آقا نے اپنی محبت کو مشروط کیا ہے اپنی اہل بیت کی محبت کے ساتھ۔ تو جو مجھ سے محبت کرتا ہے یا مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو دلیل میں میری آل کی محبت دکھائے۔ حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں من احب حسینا فقد احبنی، جس نے حسین سے محبت کی آقا فرماتے ہیں اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسن سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی اور فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ جو مصطفیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کرے لیکن آل کی محبت سے خالی ہو، آقا فرما رہے اس کے دل میں ایمان نہیں آ سکتا۔ کیا بات! یہ وجہ ہے حدیث پاک آیت مودت کی ذیل میں محدثین نے مفسرین نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ امام راضی بیان کرتے ہیں، اسے امام زمخشری بیان کرتے ہیں، اور مفسرین نے بیان کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد، آقا بندے خبردار جو بندہ محبت آل محمد میں دنیا سے گیا تو کیا ہوگا؟ مات مومنن، آقا فرماتے ہیں وہی مومن گیا۔ سبحان اللہ۔ تو حالات ایمان میں وہی جائے گا جس کے دل میں آل مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی محبت ہوگی۔ اب آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، چونکہ اگر ایمان پہ خاتمہ نہ ہو تو پھر آگے خسارے سے بندہ نہیں بچ سکتا۔ اب ایک دعا پڑھتے ہیں جنازے میں دعا پڑھتے ہیں، بالغ مرد ہو تو عورت ہو تو دعا پڑھی جاتی ہے۔ اس میں آخر میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا سے دعا شروع ہوتی ہے، آگے چل کے آخر میں پڑھتے ہیں اللہم من احییتہ منا، مولا ہم جتنے کھڑے ہیں ہم میں سے جو زندہ رہے فاحیہ علی الاسلام، اس سے زندگی اس کی اسلام پر ہو، ومن توفیتہ منا، اور ہم میں سے موت آئے فتوفہ علی الایمان، اس کی موت ایمان پر آئے۔ تو آپ نے دیکھا جنازے کی دعا میں بھی آپ نے زندگی اسلام پہ مانگی، موت آپ نے ایمان پہ مانگی۔ تو موت اسلام پہ کیوں نہیں مانگی؟ زندگی اسلام پر، اگر موت اسلام پہ آ جائے، اگر موت اسلام پہ بھی آ گئی، ضروری نہیں کہ بندہ خسارے سے بچ بھی جائے، خسارے سے وہی بچے گا اور کامیابی کی منزل پر وہی پہنچے گا جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور ایمان پہ خاتمہ اسی کا ہوگا جو مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ سے سب سے بڑھ کے محبت کرتا ہوا دنیا سے جائے گا۔ اس پہ ایک حدیث ہے جو مسجد میں بیٹھے ہوئے، مسجد میں بندہ آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے،
تو حدیث پاک میں امام احمد بن حنبل نے، پھر امام حاکم نے، باقی کتب حدیث میں حدیث پاک موجود ہے. میرے آقا فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان، میری امت میں ایک زمانہ آئے گا یجتمعون ویصلون فی المساجد، وہ مسجد میں آئیں گے، اجتماع ہوگا، کریں گے کیا؟ یصلون، اس میں نماز پڑھیں گے. ہوگی مسجد، اجتماع بھی بڑا ہوگا، پڑھیں گے بھی نماز. لیکن اگلا جملہ بڑا قابل توجہ ہے. آقا فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ، اس پورے مجمع میں مومن کوئی نہیں ہوگا. پڑھنے نماز آئیں گے، ہوگی بھی مسجد، اجتماع بھی بڑا. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ نماز بھی ایمان کی علامت نہیں ہے، اسلام کی علامت ہے. اگر نماز پڑھتے پڑھتے کیوں چلا گیا، ضروری نہیں کہ اس کے پاس ایمان بھی ہو. ایمان محبت کا نام ہے. اب ان دو باتوں سے اتنی بات واضح ہو گئی ہے کہ پہلی شرط جو اللہ فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان لاؤ. کیا مطلب؟ سب سے بڑھ کے میرے مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی آل سے پیار کرو. اب جب یہ کر لیا تو اب اگلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. جب مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ سے محبت کمال درجے کی کر لی ہے نا، تو اب کام بھی اچھا کرو، اب عمل بھی اچھا کرو، اب نماز بھی پڑھو. رمضان آئے تو روزے بھی رکھو. اللہ نے اگر مال دیا ہے تو جاؤ حج بھی کرو. صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ بھی دو. قرآن کی تلاوت بھی کرو. داڑھی بھی رکھو، پگڑی بھی باندھو، ذکر اذکار بھی کرو، صدقات و خیرات بھی کرو. اب عمل الصالحات، اب کام بھی اچھا کرو. اس کا دوسرا جملہ عرض کر دوں، ایمان پہلی شے عقیدہ، اور عامل الصالحات دوسری جو شرط بتائی فرمایا اپنا کردار اچھا کرو، کردار بناؤ. اگر کردار نہیں ہے تو پھر ظاہری عمل فائدہ نہیں دیتا. آج ہم اپنے کردار کو دیکھیں، ہمارا کردار، ہم مسجد میں جائیں، اکثر مساجد میں جہاں پہ ایسا ماحول نہیں ہے، چونکہ اب باہر جب نکلتے ہیں فیلڈ میں تو جب محفل ختم ہوتی ہے 2-4 بندے کھڑے ہوتے ہیں جن کے جوتے نہیں ہوتے. پوچھا جاتا ہے کیا ہوا، کہتے ہیں جوتے چوری ہو گئے. یعنی مسجد میں ہمارا کردار کیا ہے؟ آئے مسجد میں، آئے محفل میں، جوتے سلامت نہیں. اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو جو بندے ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے وہ تو ہو گئے، جو بچ گئے وہ اوروں کی جیبیں خالی کر دی. گھر کو آگ لگ گئی، آگ بجھانے والے آئے، گھر کو آگ لگی تھی، کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے. تو ہمارا کردار ایسا ہو گیا ہے. تو اللہ فرماتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان آ گیا، محبت کر لی، عشق ہو گیا مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ سے. اب کیا ہے؟ اپنا کردار بہتر کرو. کردار بہتر ہو گیا، باری تعالیٰ 2 کام تو ہو گئے، محبت بھی کامل درجے کی کر لی، نمازیں بھی، ذکر بھی، اذکار بھی، کردار بھی اچھا کر لیا. اب خسارے سے بچ جاؤں گا. اللہ کہتا ہے نہیں، ابھی 2 کام تجھے اور بھی کرنے ہیں. باری تعالیٰ وہ کیا ہے؟ نمازی بھی میں، حاجی بھی میں، ذکر اذکار بھی میں کرتا ہوں، اخلاق بھی اچھے ہو گئے، عشق بھی سب سے بڑھ کے آقا کی ذات پاک حضور کی آل سے میں کرتا ہوں. یہ سارے کام تو کر لیے، ابھی بھی خسارے سے نہیں بچوں گا. اللہ فرماتا ہے نہیں. اب ایک بندہ آپ کے علاقے میں 5 وقت کا نمازی بھی ہو، حاجی بھی ہو، صوفی بھی ہو، پگڑی بھی ہو اس کے پاس اور سارا کچھ ہو، اور عشق بھی کمال درجے کا آقا کی ذات پاک سے، آقا کی آل سے کرتا ہو، آپ کہیں گے اس سے تو بڑا نیکی کوئی نہیں. اللہ فرماتا ہے نہیں، خسارے سے بچنے کے لیے ابھی 2 باتیں پوری ہوئی ہیں. ان 2 کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ بری تعالیٰ خسارے سے بچنا ہے تو کیا کریں؟ اللہ کہتا ہے فقط اپنا عمل فائدہ نہیں دے گا جب تک اپنے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی اس نیکی کی طرف دعوت نہیں دے گا. اب اگلے دونوں کام وہ کیا ہے؟ پبلک کے ساتھ ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جس حق کی طرف تم آ گئے اب اس حق کی طرف اوروں کی بھی وصیت کرو. اب یہاں پہ لفظ وصیت استعمال کیا، صرف اس پہ 2 منٹ آپ کے لوں گا، پھر میں بات کو بالکل اختتام کی طرف لا چکا ہوں. اللہ فرماتے ہیں حق کی وصیت کرو. وصیت عام طور پہ کہا جاتا ہے حق کی تلقین، میں تلقین کا لفظ نہیں بولا. وصیت کیا ہے؟ یہ ہوتی نصیحت ہے، لیکن کب ہوتی ہے؟ جب بندہ دنیا سے جا رہا ہو اور پچھلوں کے لیے کچھ وصیت جاری کرتا ہے. تو جب دنیا سے بندہ جانے لگے، آخری وقت ہوتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے میں جانے لگا ہوں، اس وقت اس کو دوسروں کے لیے اس کے اندر جذبہ ہوتا ہے، اثار ہوتا ہے، ان کی فکر ہوتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے تواصوا بالحق،
جب حق کی آگے دعوت دو تو اس میں تمہاری اپنی ذاتی کوئی منفعت نہ ہو کہ دوسروں کی اس کے اندر دوسروں کو نیچا دکھانا بھی نہ ہو، بلکہ اس انداز سے وصیت کرو جیسے مرنے والا زندوں کے لیے وصیت کرتے ہوئے ان کی خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے۔ اگر اس انداز سے کی تو پھر وہ تواصل بالحق ہوگی۔ اگر دوسروں کی اور دوسروں کو نقصان پہنچانا، ان کو نیچا دکھانا یا ان کی کمی کجی ظاہر کرنا کہ میں تو بہت اچھا ہوں، وہ خراب ہیں، اس طریقے سے اگر وصیت حق کی وہ وصیت نہیں کہلائے گی۔ اس پر حسنین قریبین علیہم السلام کا ایک عمل عرض کر دیتا ہوں۔ امام حسن مجتبی، امام حسین مرتضیٰ علیہم السلام دونوں شہزادے جا رہے تھے۔ ایک بزرگ تھے سفید ریش، وہ وضو کر رہے تھے، وضو میں غلطی کر رہے تھے۔ اب دونوں شہزادوں نے نوٹ کر لیا، اب سوچا کہ اس بزرگ کو کیسے بتائیں کہ یہ غلطی ہے۔ اگر ہم کہیں تو وہ بڑا ہے عمر میں تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے کہ چھوٹے مجھے بات بتا رہے ہیں، صحیح بتا رہے ہیں۔ تو دونوں شہزادوں نے مشورہ کہ کیا کریں۔ انہوں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں، اس بزرگ کے سامنے ہم وضو کرتے ہیں، ان سے کہیں گے ہمارا وضو دیکھو، جہاں غلطی ہے ہمیں بتاؤ۔ تو دونوں شہزادوں نے بابا جی سے کہا کہ ہم وضو کرنا چاہتے ہیں، ہم چھوٹے ہیں، تو آپ ہمارا وضو دیکھیں، جہاں سے غلطی ہو ہمیں بتا دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب شہزادوں نے وضو شروع کیا تو بابا جی نے غور سے دیکھا اور جہاں وہ غلطی کرتے تھے بچوں نے، شہزادوں نے وہاں سے جب وضو کر کے گزرے تو بابا جی کی طرف دیکھ کے کہنے لگے بابا جی بتائیں کیا ہم نے وضو ٹھیک کیا؟ تو بابا جی نے کہا بیٹا آپ نے ٹھیک کیا، میرا وضو ٹھیک نہیں تھا۔ اب یہ وصیت بھی کر دی